صلی وسلم علی رسول نبی کریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات يستخلفونهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کے کرم سید الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالے پاک کے نسبت سے خلفائے راشدین کانفرنس کے موقع پر ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. شیخ الجشائش زبدة الصلحاء عمدة الاتقياء حضرت قبلہ پیر میاں عبد الخالق قادر صالح سجادہ نشین دربار عالیہ برچوڑی شریف مرکزی امیر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان شیخ المناطق استاذ العلماء مفتی اعظم صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جان صاحب دامت برکاتہ قدسیہ سید السادات حضرت قبلہ پیر سید امیر حسین شاہ صاحب العانی دامت برکاتہ العالیہ مرکزی جماعت اہل سنت کے قائدین. میں اولاً صمیم قلب کی عطا گہرائیوں سے اس کانفرنس کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دراصل وقت کا تقاضا بھی ہے کہ آج کے ماحول کے تناظر میں ایسی کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے جس سے عقیدہ اہل سنت کو تقویت اور غلبہ حاصل ہو. سب سے پہلے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک سے بات شروع کروں گا. ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجها وانورهم لونا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے سب سے بڑھ کر حسین تھے اور حضور خوش منظر تھے. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں یتلألأ وجهه كما تلألأ القمر ليلة البدر. اس کی عید کو تھوڑی سی کم کر دیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے. جیسے چودھویں کا چاند چمکتا اور دمکتا ہے. اے حسن ولی خود شور بجہاں کر دی. اے حسن ولی خود شور بجہاں کر دی. دل بردی و نا بردی بے تاب و تواں کر دی. اللہ اکبر. اسی طریقے سے امام نبہانی لکھتے ہیں ابھی تو انما ستر حسنہ بالہیبۃ والوقار. حضور کا حسن مبارک حیبت اور وقار سے مستور کر دیا گیا ہے.
محجوب کر دیا گیا. اور حضرت محقق الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اگر نہ نقاب بشریت پوشید بودی ہیچ کسرا مجال ہیچ کسرا. فرمایا اگر حضور کے حسن مبارک پر بشریت کا حجاب خدا نہ دیتا تو پھر کسی کو تاب نظر نہیں تھی کہ نظریں اٹھا کر حضور کے چہرے تابہ کو دیکھ سکے. شیخ علاؤالدین بن قطب الدین آپ شمائل الاتقیاء میں فرماتے ہیں فرمان شد آنور را بافتاب ہزار حجاب بپوشن تا روشنائی آفتاب نہ بدید نہ شبد. فرمایا کہ حکم ہوا کہ حضور کے حسن پہ 70,000 پردوں کو دیا جائے مستور کر دیا جائے. عجب بات لکھی ہے جب میں بیان کرتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں. لکھتے ہیں 70,000 پردوں میں سے اگر ایک پردہ بھی اٹھ جاتا نا تو پھر چاند کو کون دیکھتا پھر سورج کو کون دیکھتا. ان کو حقیقت دینے کے لیے حضور کے حسن مبارک کو مستور کر دیا گیا محجوب کر دیا گیا. اس لیے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی قدس سر العزیز سچ فرما گئے اونچا اونچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے تمیز یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنعان عرب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت یوسف ایک گلی میں بیٹھتے تھے اور ان کے جسم کی تمیز کی خوشبو اسی گلی میں ہوتی تھی. ارے سرکار کے حسن کا عالم یہ ہے حضور بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے جسم کی خوشبو پورے عرب میں پھیل جایا کرتی تھی. حور سے کیا کہیں حور سے کیا کہیں موسیٰ کو مگر عرض کریں. یہ شعر مجھے بڑا بھلا لگتا ہے. حور سے کیا کہیں موسیٰ کو مگر عرض کریں ہے خود حسن اصل طالب جانان عرب. فرماتے حور کا بھی بڑا حسن ہے حضرت موسیٰ کا بھی بڑا حسن ہے. ان کے حسن کی کیا بات ہے مگر سارے انبیاء کرام کا حسن اپنی جگہ پر سرکار کا حسن اپنی جگہ پر. توجہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے انبیاء کا حسن اپنی جگہ پر حضور کا حسن اپنی جگہ پر. فرق کیا ہے سارے نبی حسین ہیں. علماء تشریف فرما ہے حسن لازمہ نبوت میں سے ہے. اللہ کا ہر نبی حسین ہوا کرتا ہے مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ ہر نبی حسین ہو کر اللہ کے حسن کا طالب نظر آتا ہے. مگر یہاں حضور کے حسن کا عالم یہ ہے یہاں خود خدا مصطفیٰ کے حسن کے دیدار کا طالب نظر آتا ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. مختصر حاضری مقصود ہے اللہ نے وعدہ کر دیا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے نیک عمل کیے. وعدہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت ان کو زمین میں جانشین بنائے گا خلیفہ بنائے گا. اس سے قبل جیسا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو جانشینی دی ان کو خلیفہ بنایا اور ان کی خاطر دین اسلام کو مضبوط کرے گا پائیدار کرے گا. اور خوف کے بعد اللہ رب العزت خوف کو امن کے اندر تبدیل کر دے گا. پہلے یہ بتائیے توجہ ہے یہ تھوڑی سی باتیں قابل توجہ ہے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا. اس آیت کریمہ میں چند مسائل ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت میں استخلاف ہے اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا ہے خلیفہ بنانے کا. مگر ان لوگوں کو جو اس آیت کے نزول کے وقت مشرف با ایمان تھے اس آیت کے نزول کے وقت مشرف با ایمان تھے. نمبر 1. نمبر 2 وعمل الصالحات
ہاتھ جوڑ رہا ہوں، طویل گفتگو ہے، توجہ یہ سمجھ آئے گی تو اگلی باتیں بھی سمجھ آئے گی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آیت کے اس جز سے ثابت ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ والے ہی خلیفہ بنیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آگے ارشاد فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ اللہ ضرور وضرور، لام کی تاکید کے لیے، نون ثقیلہ کی تاکید کے لیے، یہ جو جز ہے تاکید کے ساتھ بیان کیا۔ اگلی تقریر نہ سنو تمہاری مرضی، مگر یہ جملہ ضرور سننا۔ یہ جو جملہ ہے آیت کا یہ حصہ ہے، اس میں دو تاکیدوں کو جمع کر کے کہا۔ خدا نے جن کو خلافت راشدہ دینی ہے، حضور جنہوں نے خلیفہ راشد بننا ہے، وہ تقدیر الہی میں مقدور ہو چکے، وہ تقدیر الہی میں مقدور ہو چکے کہ وہ خلیفہ بنیں گے۔ اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ ان کی خلافت، خلفائے راشدین کی خلافت منہاج علی النبوت ہوگی، کما استخلف الذین من قبلہم، ان کی خلافت منہاج علی النبوت ہوگی، جیسا کہ حضور سے پہلے انبیاء خلیفہ برحق بنے، ان خلفاء راشدین کی خلافت بھی خلافت حقہ ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں اپنے کسی اکابر پر کوئی قول پیش نہیں کروں گا، وقت مختصر ہے، سائے قول علماء اہل تشیع کی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء اہل تشیع نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ اکبر، ما وعدنا اللہ بموعود، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرما لیا ہے، اس وعدے سے کیا مراد ہے؟ ای النصر والغلبۃ والاستخلاف۔ اٹھائیے تفسیر صافی کو، وہ لکھتا ہے کہ اس آیت کہ اس آیت کریمہ میں تین چیزیں مراد ہیں۔ نصر مدد مراد ہے، غلبہ دین مراد ہے، استخلاف خلیفہ بنانا مراد ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 163 مطبوع ایران، اس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، ان کے قول کو پیش کر دیا گیا۔ توجہ ہے، جب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے روم کا عزم کیا تو آپ نے مشورہ کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کو طلب کیا، بلوایا اور ان سے مشاورت کی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا نحن علی موعدنا من اللہ تعالی واللہ منجز وعدہ وناصر جندہ۔ حضرت علی پاک نے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کہا کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کو پورا کرے گا، یہ دین خدا کا پسندیدہ دین ہے، اس نے آج تک اس دین اسلام کو غلبہ عطا کیا، اور یہ جو فوج ہے لشکر اسلام کی، یہ لشکر اللہ کی فوج کا لشکر ہے۔ اللہ نے پہلے بھی اس کی مدد و نصرت کی، اس کو غالب کیا، اب بھی اللہ اس کو غلبہ عطا کر دے گا۔ اب توجہ کے ساتھ سیدنا فاروق کی توجہ ہے، یہ دو تین جملے سنو گے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس خطبہ کے اندر جو طویل خطبہ ہے، سیدنا فاروق اعظم کو پہلے یہ فتویٰ دو جو مولا علی کو مانے، مولا علی کے قول کو نہ مانے، وہ کبھی علی والا ہو سکتا ہے، بولیے ہو سکتا ہے۔ اسی خطبہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کو موعد من اللہ تعالی شمار کیا، یعنی آپ وہ
جن کو خلیفہ بنانے کا وعدہ رب کائنات نے کر دیا تھا. اللہ اکبر فرما اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا, اللہ اپنے لشکر کی مدد کر دے گا. اسی خطبہ کے اندر بہت ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں, صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی پاک نے, حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو قیم کہا اور آپ کو قطب کہا. اسی خطبے میں قیم جس کو کہتے ہیں, قاموس کو اٹھا کر دیکھو, المستحلہ, اور قیم سے کیا مراد ہے؟ القرآن والانبیاء والخلیفہ. کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ خود حضرت سیدنا فاروق اعظم کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے اس خطبہ کے اندر. دوسرا کیا فرمایا؟ کتب. اب توجہ کرو, کتب لغوی مراد ہے. کتب کہتے ہیں چکی کے دو پاتوں کے درمیان کیل کو کتب کہتے ہیں. اس کیل کے ارد گرد گندوں کے دانے گھومتے رہتے ہیں. ارے یہ میرا قول نہیں, حضرت مفتی صاحب اللہ کا قول نہیں, یہ حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے. انہوں نے فاروق اعظم کو کتب کہہ کر دنیا کو بتا دیا جیسے گندم کے دانے اس کیل کے ارد گرد گھومتے ہیں, ایسے شرق سے لے کر غرب تک لشکر اسلام کا ہر فوجی, ہر مومن فیض لینے کے لیے آئے گا تو بڑے فاروق اعظم پہ آئے گا. اللہ اکبر. ان کی تفسیر صافی کو اٹھا کر دیکھیے, یجعل لهم خلفاء نبیکم. اس آیت کے ماتحت تفسیر صافی کے اندر لکھا, فرمایا کہ اللہ پاک ضرور بضرور, اللہ پاک ضرور بضرور انبیاء کو انبیاء کے بعد خلفاء بنائے گا. اور ان خلفاء سے مراد خلفاء راشدین ہیں. اللہ کاشفی لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر, وہ لکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قلیل مدت کے اندر آیت استخلاف میں اپنے وعدے کو پورا کر دیا. قلیل مدت کے اندر اس آیت استخلاف نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. بلاد مصر ہو, بلاد عرب ہو, اور کسرا سے بلاد ہو, سب پر دین اسلام کو غلبہ اور قوت و طاقت عطا فرما. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں آیت استخلاف میں خلفاء بنانے کا ذکر فرمایا. حدیث میں آتا ہے, اس حدیث کو بھی تفسیر صافی نے اور صاحب مجموع البیان نے نقل کی ہے. اس حدیث پاک کو بھی جو اب پیش کرنے والا ام المومنین حضرت حفصہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر غاصب ہیں, سیدنا فاروق اعظم غاصب ہیں. انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کو چھینا اور خود رسول اللہ کے فرمان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, کتاب میری نہیں, کتاب تمہاری. تفسیر صافی صاحب مجموع البیان اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں. میرے کریم آقا نے حضرت صفیہ سے فرمایا, حضرت حفصہ سے فرمایا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سن لو ان ابا بکر یعنی خلیفہ بعدی ثم بعدہ ابوک. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر یہ بات دل کو لگے گی, یہ تمہارے مسلک کو واضح کر دے گی حدیث پاک, تو پھر چپ نہیں رہنا, دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے. میرے کریم آقا اپنے ظاہری حیات میں اپنے وصال سے پہلے ام المومنین سے ارشاد فرما رہے تھے, میرے بعد خلیفہ برحق صدیق اکبر ہوگا, ان کے بعد فاروق اعظم ہوگا.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خود ارشاد فرما رہے تھے، یارو اللہ اکبر، آج بحث کی جاتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، اس پر بڑی بحثیں ہو گئی، تان کیا جاتا ہے باغ فتق کے حوالے سے، اور کہا جاتا ہے باغ فتق معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے غلط فیصلہ کیا، غصب کر لیا ان کے حق کو۔ یارو سنو، حضرت امام محمد باقر کا فیصلہ، حضرت سیدنا امام محمد باقر کا فیصلہ آج ہم پر تان کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ما ظلمنا فی حقنا مثقال حبۃ من خردل۔ حضرت امام محمد باقر کا قول پیش کر رہا ہوں، حضرت امام محمد باقر، خدا کی عزت کی قسم، یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی آل میں سے ہے، سنیے ان کا کیا قول ہے۔ کہا خدا کی قسم، باغ فتق کے سلسلے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہمارے حق میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے حق کو نہ چھینا ہے، نہ ظلم کیا ہے، نہ غصب کیا ہے۔ حضرت زید بن علی کا قول سنیے، اللہ اکبر۔ حضرت زید بن علی سے کسی شخص نے پوچھا باغ فتق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا لو رجع الی الامر، اگر یہ معاملہ میرے پاس آتا، توجہ ہے، انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، حضرت زید بن علی، حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند حضرت زید نے کہا اگر یہ فیصلہ میں نے کرنا ہوتا، اس کا فیصلہ اگر میں نے کرنا ہوتا، قضیت بقضاء ابی بکر، کہا خدا کی قسم میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو صدیق اکبر نے فیصلہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ آج بات کرتے ہو، تمہاری کتاب اقرار الحق، اس کو اٹھا کر دیکھو، حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، ابو بکر نے صدیق کو چٹی حل یسب احد اباہ لا قدمنی لا قدمہ، فرما خدا کی عزت کی قسم صدیق اکبر رشتے میں میرا نانا لگتا ہے، کیا کوئی باپ دادا کو گالی دیتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے یہ دعا کی، اے اللہ میں اس عزت و شان کا طالب نہیں ہوں کہ میں صدیق اکبر کی عزت و شان نہ کروں، ان کا قائل نہ بنوں، اور ان کے رشتے میں ان کے نانا کیسے لگتے تھے۔ اٹھائیے اصول کافی کو، علماء اہل تشیع کی کتاب، اٹھائیے اصول کافی کو، لکھتے ام فروہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر، صدیق اکبر کے بیٹے کا نام حضرت محمد، حضرت محمد کے بیٹے کا نام حضرت قاسم، حضرت قاسم کی شہزادی کا نام ام فروہ امام جعفر صادق۔ اٹھائیے ان کی کتاب بہار الانوار کو، اچھا جی بتاؤ تک تو نہیں گئے، اٹھائیے ان کی کتاب بہار الانوار کو، وکان الحسن تزوج حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی پوتی، رشتے صحابہ اور اہل بیت میں کس قدر قائم تھے، رشتے کس قدر قائم تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی پوتی کا نکاح امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، مرکزی جماعت اہل سنت، مرکزی جماعت اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ اٹھائیے ان کی کتاب منتہی الاعمال کو، اٹھائیے ان کی کتاب کتاب الشافی کو، اٹھائیے ان کی کتاب کتاب الشافی کو، اٹھائیے ان کی کتاب منتخب التواریخ کو، اٹھائیے ان کی کتاب ناصر التواریخ کو۔ اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں وہ ام کلثوم الذی تزوجها عمر بن خطاب، کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا نکاح
مولا کائنات کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے ساتھ وکان تزوج الحسین لعائشہ بنت عثمان ابن عفان، حضرت عثمان ابن عفان کی شہزادی حضرت عائشہ کا نکاح امام حسین کے ساتھ ہوا۔ کسی بھولے شخص نے کسی شخص نے کھڑے ہو کر حضرت محمد باقر سے سوال کر دیا، آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ ان کو صدیق کہتے ہیں؟ خدا کی قسم جن کی شان اور جن کا مقام اور جن کا مرتبہ یہ ہے کہ حضرت حدیث پڑھ رہے تھے، خود مولا حضرت علی المرتضیٰ عن علی خیر هذه الامت بعد نبی ابو بکر، خود حضرت علی المرتضیٰ کا خود قول ہے کہ رسول اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہے تو اس کا نام صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، کیسی بات کرتے ہو سنی؟ وہ ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کو مانتا ہے۔ میرے کریم آقا نے بہت ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک دو حدیثیں بطور تبرک پر پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کے 360 خل کی صورتیں ہیں، من لقیہ بواحد منہا مع التوحید دخل الجنہ، ان اللہ کے خل کا نور کسی ایک بھی شخص کے اندر پایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے، توجہ ہے، حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حل فی منہا یا رسول اللہ، میرے آقا ان 360 اخلاق کا کوئی نور کیا میرے سینے میں بھی میرے اندر پایا جاتا ہے؟ یہ صدیق اکبر کی تمنا تھی۔ رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ خوش ہو جائے گا قیامت تک اور زندگی تک اس حدیث کو نہیں بھول سکے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کل حافظ یا ابا بکر، اے ابو بکر تو 360 خل کے نور کی بات کرتا ہے۔ اس پورے روئے زمین پر اللہ کے تمام اخلاق کا نور جس کے سینے میں پایا جاتا ہے اس کا نام صدیق اکبر کی ذات ہے۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر سے کسی شخص نے پوچھا، آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ کہا خدا کی قسم صدیق کہوں گا جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے۔ فرمایا میں خدا اسے دنیا میں ذلیل کر دے، خدا اسے آخرت کے اندر ذلیل کر دے۔ یارو اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں فنظرنا فی امرنا، کہ جب حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا اعلان ہو گیا ہم نے معاملے میں سوچ و بچار کرنا شروع کر دی کہ اب کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، میرا فیصلہ کیا ہو۔ آؤ سنو حضرت علی المرتضیٰ کا فیصلہ۔ آپ نے فرمایا میں نے فیصلہ یہ کیا، غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، توجہ کریے، فرمایا غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ادھر خلافت صدیق اکبر کا اعلان ہو گیا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب رسول اللہ نے اپنے ظاہری حیات میں 1,00,000 سے زائد صحابہ کے ہوتے ہوئے وصال سے پہلے اپنے مسلح پر صدیق اکبر کو کھڑا کیا، تو پھر میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا آج کے بعد صدیق اکبر علی کا امام ہوگا، علی اس کا مقتدی ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مگر یارو آج کچھ افراد اہل بیت اطہار میں بھی کام کرتے ہیں، خدا کے لیے یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، یہ نہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں ان کے کیا مقاصد ہیں، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف 2 سے 3 باتیں عرض کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرما دیا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا عجب النساء ان تلد مثل علی بن ابی طالب، اللہ اکبر، فرمایا کہ عورتیں عاجز آ گئی کہ علی جیسا لال اب جنم لے سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا احمد النساء ان یاتین بمثل علی بن ابی طالب، عورتیں بانج ہو گئیں کہ اب علی جیسا لال
جنم دے سکے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لا عشت فی امت نستفیہم یا ابا حسن. فرمایا کہ ابو الحسن میں اس قوم میں زندہ رہنا پسند نہیں کرتا جس قوم میں فاروق حضرت علی المرتضیٰ جیسی ہستی موجود نہ ہو. لا ابقانی اللہ بعدک یا علی. فرمایا علی تیرے بعد لا ابقانی اللہ بعدک یا علی. اے علی تیرے وصال پاک کے بعد فاروق اعظم اس دنیا میں زندہ رہنا ہی پسند نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یارو ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی شان برا اور برا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے سینہ پاک کے اندر منتقل ہوئے. اور کیسے منتقل نہ ہوتے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا یہ مقام بن گیا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا علی اعلم الناس بالسنہ. سنت کا سب سے بڑا عالم ہے تو اس کا نام علی المرتضیٰ. حضرت عطا سے کسی شخص نے پوچھا اکان فی اصحاب محمد اعلم من علی. کیا رسول اللہ کے تمام صحابہ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو علی سے زیادہ عالم ہو؟ کہا واللہ ما اعلمہ. خدا کی عزت کی قسم میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا جو علی المرتضیٰ سے سب سے زیادہ عالم ہو. ان علی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ان علی عنده علم الظاہر والباطن لكل آیت ظاہر وباطن. ہر آیت کا ایک ظاہری معنی بھی ہوتا ہے اور ہر آیت کا باطنی معنی بھی ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی شان یہ ہے اللہ رب العزت نے انہیں قرآن کے ظاہری علم بھی عطا کر دیا, قرآن کا باطنی علم بھی عطا فرما دیا. سلونی واللہ لا تسلونی عن شیء الى یوم القیامہ الا تستکم. ایک حضرت علی المرتضیٰ منبر پر چڑھ گئے فرمایا مجھ سے سوال کرو قیامت تک جو چاہے مجھ سے سوال کرو. ایک شخص کھڑا ہو گیا. اب 2-3 باتیں آپ کے لیے. ایک شخص کھڑا ہو گیا, اس نے کہا سلونی کا دعویٰ تو کر دیا, اس سوال کا جواب تو نہیں کہ عجیب الخلقت بچہ ہے, اس کے سر 2 ہیں, پیٹ 2 ہیں اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں مگر شرم کا ایک ہے, اعضاء باقی 2 ہیں. وہ 2 ہیں یا 1 ہے؟ وہ بچے 2 ہیں یا بچہ 1 ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ اس بچے کو ایک الگ کمرے میں بند کر دو, خوب شور کرو, اس کے کان میں شور جائے سننا. اگر شور سنتے ہی دونوں بچوں کے سر ایک وقت میں متحرک ہو تو سمجھ لینا بچہ 1. اگر ایک پہلے متحرک ہو ایک بعد میں حرکت کرے تو فرما بچے 2. سبحان اللہ. ایک اور شخص کھڑا ہو گیا. حضور آپ ارشاد فرمائیے رات کا وقت تھا, 2 ماؤں نے بچوں کو جنم دیا, ایک کے ہاں بیٹا تھا ایک کے ہاں بیٹی تھی. دوسرا دن دونوں نے کہا بچے ہمارے. دونوں نے کہا دعویٰ کر دیا یہ بچے ہمارے. اب آپ فیصلہ کر دیں بیٹا کس کا ہے بیٹی کس کی ہے. ڈی این اے ٹیسٹ تو آج ہو رہے ہیں, اس وقت تو ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے کیا جواب دیا آئیے سنیے. فرما دونوں ان کی دونوں ماؤں سے کہہ دو دودھ دے. انہوں نے دودھ دیا. فرمایا اس میں تولو وزن کرو. اس کا وزن کیا گیا, ایک کا بڑھ گیا ایک کا گھٹ گیا. فرمایا جس ماں کے دودھ کا وزن بڑھ گیا بیٹا اس کا. جس ماں کے دودھ کا وزن گھٹ گیا بیٹی اس کی. یہ کیسے؟ فرمایا تو میں نے مجھ سے سوال کیا, میں نے قرآن سے استخراج کیا للذکر مثل حظ الانثیین. جب جائیداد میں حصہ مرد کا دگنا ہوتا ہے تو ماں کے دودھ کا وزن بھی دگنا ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. میں آخری حدیث پڑھ رہا ہوں. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا لعبسن علیہ رجل کنفسی. فرماؤ قبیلے والوں سے کہہ دو ہوشیار ہو جائیں,
وگرنہ میں ایسی ہستی کو بھیج دوں گا جو میری جان ہے. حضور نے فرمایا جو میری جان کی طرح ہے. اگر کوئی شخص اس سے اختلاف کرے تو آیت مبارکہ اٹھا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے. جدہ عشق فرید اس کا تھیا نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے. عشق اسادہ دین ایمان عشق جہادی پر نگردہ عشق رہبر رہفہ کردہ عشق حاصل بے عرفان. یہی عشق راہی بنے اور پھر سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کریں. اس کے بعد آپ سے رخصت ہے. استغاثہ جیسے اولیاء اور کاملین نے کیا. میرے حضور حضرت خواجہ غلام فرید ان کے مرشد حضرت خواجہ فخر جہاں نے کہا پیش درے تو عبدی ہم جو سگا خدا دا اس. فرمایا کہ میرے آقا کئی سال ہو گئے ہیں آپ کی گلیوں میں کتڑا بن کے پڑا ہوا ہوں. یہ اٹھا کر کبھی پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ کن کتوں میں تیرا شمار ہوتا ہے. پھر میرے مسلک کا امام بھی مدینے پہنچا ہے. رو رو کے کہتا ہے کہ پیش اللہ اکبر. رو رو کے کہتا ہے بکار خیش حیرانم اغیثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغیثنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغیثنی یا رسول اللہ کئی شخص طبیب کمامن سے پڑیاں چھوڑ پلامن میرے دل دا بھید نپامن وہ بھی فرق نہیں ہے دل دا کیا حال سنا ماں دل دا وہی مرم راز نملدا دھول مٹی سر پائیوں سارا ننگ نموز مجائیوں کوئی پچھن نویڑے آئیوں حد الٹا عالم کھلدا کیا حال سنا ماں دل دا دل بھائی در تن تانگے جتا پیڑے سخت آرانگے نہ راہ فرید نہ لنگے اے بند بہت مشکل دا کیا حال سنا ماں دل دا کوئی محل راز نہ ملدا. پھر حضور اعلیٰ حضرت بھی آئے ہیں سامنے جالی مبارک ہے. عرض کرتے ہیں میرے آقا جالی کا پردہ ہٹاؤ نا ایک بار اپنے چہرے کا دیدار کرواؤ نا. جب دیدار نصیب نہیں ہوتا تو مدینہ کی گلیوں میں جاتے ہیں رو رو کے کہتے ہیں وہ صوبے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. پھر میرا پیر فرید بھی جاتا ہے اور کہتا ہے تیرے دکڑے گھوڑے کھانگڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کھانگڑیاں تیرے باندیاں بھی میں باندیاں تیرے درد کتیاں نال عدم. پھر اللہ اکبر سید العرفاء حضرت شیخ محمد عثمان مروندی حضرت لال شہباز قلندر قدس سر العزیز وہ بھی کہتے ہیں جانا فدا نمائم بر روضہ مقدس جانا فدا نمائم بر روضہ مقدس کر آسکا نبوسی کردر نصیب مارا اے تاج کچ کو لاہاں اے شاہ کی پناہاں پر حال زاد عثمان چشم کرم اللہ. ہمیں آخر ہماری جلوہ دیدہ جامیلہ جامی نے رو رو کے کہا تھا میرے آقا جب یہ پتلی بند ہو رہی ہو جامی چاہتا یہ ہے کہ آخری وقت ہو پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ کریم نگاہ کے سامنے ہو جائے. اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی وہ زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد. اللہ کریم سب کے حال میں کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.